ازل سے لے کر کے اب تک انسانیت کی ایک تاریخ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ حاکم ہوتا ہے اور دوسرا طبقہ محکوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ ازل سے لے کر کے اب تک انسانیت کی ایک تاریخ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ حاکم ہوتا ہے اور دوسرا طبقہ محکوم ہوتا ہے، اور ہمیشہ ظالم وہ یہ ہے کہ مظلوموں کو دبانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کی نسل کشی بھی کرتے ہیں۔ نسل کشی کر کے مردوں کو ختم کرنا ہے، چونکہ سارا مسئلہ مردوں سے نسل پھیلتی ہے، تو مردوں کو ختم کرنا ہے، اور عورتیں پھر وہ بے سہارا اور اسی طریقے پر کمزور قسم کی مخلوق ہے، تو ان کو پھر جس طریقے پر وہ استعمال کرے۔ مسئلہ مردوں کی نسل کشی، مردوں کو ان کو ختم کر دے۔ اور یہ بھی عجیب یعنی فلسفہ ہے، یہ نیا فلسفہ نہیں ہے، پرانا فلسفہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے ضروری ہے، حکومت کرنے کے لیے کہ عوام کو اور پبلک کو تقسیم کر دو۔ کچھ کو آپ یہ ہے کہ سر پہ چڑھا دو، اور کچھ کو یہ ہے کہ محکوم بنا دو، اور عوام میں خود عوام کو آپس میں لڑا دو، ان کے طبقات قائم کر دو۔ افسران بالا اور اوپر کے جو حضرات ہیں وہ ایک طبقاتی نظام بنا دے۔ اس نظام کے اندر یہ ہے کہ یہ برتاؤ کرے بعض کے ساتھ، جیسے کہ ستیلے ماں کا سلوک ہوتا ہے، سوکھن کا سلوک ان کے ساتھ کریں، اور لوگوں کو آپس میں اختلاف ان کے پیدا کرا دیں، تو پھر آپ کی حکومت ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ آپ کی حکومت یہ کہ ٹھیک ٹھاک رہے گی۔ یہ فلسفہ یہ نیا فلسفہ نہیں ہے۔ انگریز نے بھی وہ اس فلسفے کو خوب ہمارے لوگوں کو پڑھایا ہے، جہاں جہاں نام نہاد قسم کے مسلمان اور نام نہاد قسم کے حکمران جو کہ مسلم اور مسلم ممالک، وہ بھی اس فلسفے کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اس طریقے کو کہ بھائی ہمیں اللہ کے سامنے کس طریقے پر ہمیں پیش ہونا ہے، اللہ کے روبرو ہم کس حالت میں ہمیں جانا ہے، اس کی کوشش نہیں ہوتی ہے۔ یہ کوشش ہوتی ہے کہ 4 دن کی یہ زندگی یہ کسی نہ کسی طریقے سے ترنوالا ہمیں مل جائے، ترنوالا ہمیں مل جائے۔ 4 دن کی زندگی میں حلال ہو یا حرام ہو، بہرحال ہمارے جہنم بھر جائے، اور ہماری خواہشات اور ہماری عیاشیاں اور ہماری یہ ہے کہ وہ یوں سمجھیے کہ خواہشات وہ ہم ان کو پورا کر لیں۔ ہماری حکمرانی کو حکمرانی ہماری رہے، اور عوام کو آپس میں لڑا دو۔ اور عوام میں جو لوگ خطرناک ہوتے ہیں، عوام میں جو لوگ خطرناک ہیں، جو ان کے لیے باعث ہلاکت ہے، ان کی حکومت کی تباہی کا ذریعہ بنیں گے، ان کو دباؤ اور ان کی نسل کشی کرو، کہ جو ان کی حکومت کے لیے خطرہ ہے ان کی نسل کشی کرو۔ بس مردوں کو مار دو، مردوں کو مار دو، اور باقی یہ کہ عورتیں رہ جائیں گے، تو عورتوں سے جس طریقے پر عورتیں تو وہ کیا کر سکتی ہے، عورتوں سے آپ اپنی خواہشات پھر جس انداز میں آپ پوری کریں۔ بنی اسرائیل کو آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل یہ حضرت اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی نسل ہے، یہ انہی کی نسل ہے۔ اور یہ نسل ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، بنی اسرائیل انہی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر انتہائی خوبصورتی ہوتی ہے، خوبصورت ہے۔ فلسطین کا علاقہ ہے، اصل ان کا علاقہ یہی فلسطین اور شام ہے۔ خوبصورتی بھی ان میں ہے، اور علاقہ بھی خوبصورت ہے، اور خود بھی وہ خوبصورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جن کی خواتین وہ خوبصورت ہوں تو پھر عیاش بڑے لوگ وہ اپنی خواہشات ان سے پوری کر لیں۔ اس لیے حکومت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ، لوگوں کو آپس میں لڑاؤ، اور لڑا کر کے پھر آپ یہ کہ اگر لوگ عوام ایک ساتھ ہو جائیں گے، متفق ہو جائیں گے اور متحد ہو جائیں گے، تو تیری حکومت کی خیر نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کو تقسیم کرو، لوگوں کو تقسیم کر کے ان کو آپس میں لڑا دو، اور ایک آپ کے جو خاص قسم کے لوگ ہیں ان کو ہر قسم کے آپ یہ کہ انعامات سے نوازیں گے، اور باقی یہ کہ جو آپ کے خلاف ہیں ان کو دبائیں۔ جن سے آپ کو خطرہ ہے ان کی نسل کشی کریں، جن سے آپ کو خطرہ ہے ان کو نسل کشی۔ یہ فلسفہ یہ ظالم بادشاہوں کا فلسفہ ہے، یہ ظالم بادشاہوں کا فلسفہ ہے، اور یہی فلسفہ فرعون کا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پیارے محمد، لیکن یہ فلسفہ اس کا مقابلہ آپس میں اتفاق سے ہے، اس کا مقابلہ اتحاد سے ہے، اس کا مقابلہ ایمان سے ہے، اس کا مقابلہ یہ ہے کہ جہاد سے ہے۔ تو پھر اس قسم کے ظالم، ہاں ظالم کو ڈھیل مل جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظالم کو ڈھیل مل جاتا ہے۔ ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔
حتی اذا اخذہ، لیکن جب اس کو پکڑتا ہے تو لم یفلتہ، پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، تیرے پروردگار کی پکڑ اس طرح ہوتی ہے، اللہ اس طرح پکڑتا ہے۔ اذا اخذ القرى، جب بستی والوں کو اور بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمۃ، جب وہ ظلم کرنے پر آ جاتے ہیں، اللہ جب ان کو پکڑتا ہے تو ان اخذہ علیم شدید، اس کی گرفت جو ہوتی ہے وہ بہت سخت قسم کی گرفت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ فرعون جیسا خنزیر اور فرعون جیسا اس قسم کا حاکم جو انسانی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں انسان ہوں، انسان تو پھر یہ کہ اس کا دائرہ اخلاق ہوتا ہے، انسان قوانین کا پابند ہوتا ہے، انسان یہ ہے کہ وہ اصول کا پابند ہوتا ہے، لیکن جو خدا بنا ہوا، خدا کس اصول کے؟ خدا تو خود قاعدہ بناتا ہے، خدا تو خود قانون بناتا ہے، خدا وہ کسی اصول کے پابند نہیں ہوتا۔ جس انسان کے دماغ کے اندر یہ ہو، جس انسان کے دماغ کے اندر یہ ہو کہ وہ یہ کہہ دے کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں آپ کا سب سے بڑا اونچا رب ہوں۔ چھوٹے چھوٹے اس نے بت بنائے تھے، کہہ لے کہ یہ چھوٹے چھوٹے یہ آپ کے خدا ہے، لیکن سب سے بڑا رب میں ہوں۔ جس کا ذہن رب ہونے کا ہو وہ کس قانون کی پاسداری کرے گا؟ جس کا ذہن یہ ہو کہ میں خالق ہوں، میں خالق ہوں، وہ کس قانون کی پاسداری کرے گا؟ اچھا یہ دولت اس قسم کی ہے، پیسہ اس قسم کی ہے، حکومت اس قسم کی ہے، آدمی ووٹ کنٹرول اس کو کنٹرول کر نہیں سکتا۔ دولت، پیسہ، ڈالر، سونا، چاندی، یہ جو نسلی لوگ ہوتے ہیں، جو نسلی لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر کنٹرول کرتے ہیں، لیکن عام کمینہ آدمی، وہ کمینہ، آپ نے دیکھا ہمارے پاکستان کے اندر مکہ دکھانے والے بھی تھے، ہمارے پاکستان کے اندر مکہ دکھانے والے، اور یہ جو کہتا تھا کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ اس کے اللہ کا بھلا کرے مصطفیٰ کمال اتا ترک ہے، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس نے بھی مکہ اٹھایا، اور مصطفیٰ کمال اتا ترک یہ کتے کا بچہ یہ کہتا تھا کہ لوگوں ترکیوں تم لوگ کیا کہتے ہو کہ کوئی خدا ہے، کوئی قرآن ہے، کوئی نبی ہے، کہاں ہے تمہارا خدا، کہاں ہے تمہارا خدا؟ یعنی اس کو دیکھو خنزیر کو کہ پیٹ ٹٹی سے بھرا ہوا ہے، پاخانے سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے تمہارا خدا کہاں ہے؟ اس خدا کو لاؤ، ایک مکہ مار دوں گا، اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ہمارے پاکستان کے بہت سے رہنماؤں کے آئیڈیل کہ میرا مقتدی، میرا پیشوا، میرا رہنما، میں اس پر چلوں گا، اللہ اکبر، یہ خنزیر تھا۔ آپ کو علم ہوگا جبکہ یہ مرا، اب جب یہ بے ایمان مرا تو مر کر کے پھر یہ کہ اس کو قبر میں رکھا، قبر نے اس کو پھینکا، پھر قبر میں رکھا، پھر قبر میں، اب بھی آپ جائیں گے زمین پہ وہ دفن نہیں ہے، زمین سے اوپر پلر لگا کر کے اس خنزیر کو دفن کیا، وہ زمین میں دفن نہیں ہے، زمین نے اس کو پھینکا۔ اور بندہ وہ تھا کہ مکہ دکھاتا تھا، چونکہ فوجی تھا، مکہ دکھاتا تھا کہ خدا کو آسمان سے اتارو، میں ایک مکہ اس کے دماغ میں ماروں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کو مکہ مار رہا ہے، اللہ کو مکہ مار رہا ہے، اور عجیب مذاق اڑاتا تھا، کہتے تھے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ خنزیر اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ قرآن کہتے ہیں کہ انجیر اور زیتون یہ دونوں آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جسمانی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے، ہمیشہ اگر اس پہ استعمال کریں گے انجیر اور زیتون، اور روحانی بیماریوں سے پوری امت کو، کائنات کو جو شفا ملی ہے روحانی امراض سے، روحانی بیماریوں سے، وہ ھذا البلد الامین، محمد تیرے مکہ شہر، اور اسی طریقے پر طور سینا جس میں تورات نازل ہوا۔ دو علاقے ہیں جہاں سے انسانیت کو رہنمائی ملی ہے، وطور سینین وھذا البلد الامین، انسانیت کی روحانی علاج وہ ان دو علاقوں سے ہوا، طور سینا جس پر تورات نازل ہو گیا، ھذا البلد الامین یہ امن والا گھر یعنی مکہ جس پہ قرآن نازل ہوا۔